السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں موضوع لے کر آئی ہوں وہ موضوع ہے دعا۔ دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب بہت ہی کیوریس رہتے ہیں۔ ہم سب کو بہت یہ خواہش رہتی ہے کہ خداوند عالم ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے، خداوند عالم ہم جو بھی کہتے ہیں وہ سب قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے کہ دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی، کیا وجوہات ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسرا، ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ تیسرے، ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں آیا وہ دعا ہے یا ہمارے حاجات کی لسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم بہت کریم ہے، بہت ہی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری کسی دعا کو قبول نہ کرے جان بوجھ کر معاذ اللہ، یا پھر اس لیے قبول نہ کرے کہ وہ معاذ اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دعا سے سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا مائنڈ۔ ہم اکثر نا امیدیوں میں چلے جاتے ہیں، ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا، یا پھر خدا جو ہے وہ ہماری باتوں کو سن نہیں رہا ہے۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی ہم ضرور اس مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے زیادہ جس شک کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے وہ ہے یہ کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا۔ خدا اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسا تو ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے اور اس لیے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا قبول ہونے کے جو ریزنز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، کچھ ڈرانے والے ہیں، کچھ دلچسپ ہیں۔ جو ڈرانے والے ریزنز ہیں وہ میں پہلے بتا دیتی ہوں، بعد میں دلچسپ والے ریزنز بتاؤں گی۔ جو ڈرانے والے ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگ رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی مال رزق حرام تو نہیں ہے۔ دوسرا، مولا نے بتایا کہ تم کسی غصب کی ہوئی جگہ پہ دعا تو نہیں مانگ رہے ہو۔ تیسرا، مولا نے فرمایا کہ تم جب دعا مانگو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تم نے کسی کا حق تو غصب نہیں کیا، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ یہ ساری باتوں کا دھیان ہمیں رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے گناہ زیادہ تو نہیں ہیں، تم نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہوا ہے، جیسے زنا، جیسے تم کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے ہو جیسے بے پردگی، جیسے مسلسل جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو گناہ ہیں نا یہ ہمارے دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ دوسرا جو دلچسپ ریزن ہے وہ یہ ریزن ہے کہ خداوند عالم کو کبھی کبھی دعا مانگنے والے کی آواز بہت پسند آتی ہے، تو اللہ ہماری اس دعا کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کہتا ہے اور مانگو اور مانگو اور مانگو، اور ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اور وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی دعا ابھی تھوڑا روک کے رکھنا کیونکہ مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے اس کی آواز سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پیارا ریزن ہے۔ دوسرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، تو اس کو دیکھ کر دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دے کر آزماتا ہے، کبھی ہم سے لے کر آزماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو اس دعا مانگنے والے کی آواز پسند نہیں آتی، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جلدی سے اس کی دعا قبول کرو اور اسے ہٹاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ میں سب علماء کے بیان کی روشنی میں کہہ رہی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری دعا جلدی اس لیے بھی قبول ہو جاتی ہے کہ 3 مقامات ہیں جہاں پر معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہاں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک، کسی چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو گود میں لے کے آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ دوسرا، صلوات پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کی دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ تیسرا، آپ فرش عزا پر جب دعا مانگتے ہیں نا اس وقت اور سجدے کی حالت میں جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا عالم ہے، ٹھیک ہے، خدا حکمتیں جانتا ہے، ہم سے کہیں بہتر وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا ضروری ہے، کیا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کم کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں اور خدا ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اچھا فیوچر جو ہے وہ ٹیچنگ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے لکھی نہیں گئی ہے، لیکن دعائیں تقدیر بھی بدلتی ہیں۔
دعا تب بھی تقدیر بدل سکتی ہے جب وہ قبولیت کے مرحلے میں پہنچ چکی ہو. ٹھیک ہے، تو دعا میں بہت پاور ہوتا ہے. لیکن خدا کبھی کبھی دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری ماں جو ہیں وہ کبھی ہمیں جان بوجھ کے ہمیں ایسی چیز نہیں دیں گی جس سے ہمیں نقصان ہو. جب اپنی ماں پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ خدا جب کوئی چیز، کوئی رحمت، کوئی نعمت ہم سے چھین لیتا ہے تو ہمیں اس بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر خدا یہ کر رہا ہے تو بہتر کے لیے کر رہا ہوگا. دوسری بات، ہمیں خدا کی حکمتوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور راضی برضا رہنا چاہیے. جب بندہ راضی برضا رہنا شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ وہاں سے ہمیں ہمارے اکارڈنگ چیزیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے نا امیدی کر لیتے. اللہ کو نا امیدی ناپسند ہے. اللہ نے نا امیدی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے نا امیدی حرام ہے. کبھی بھی تم مجھ سے نا امید مت ہو، تم مجھ سے لو لگا کے رکھو. ٹھیک ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عمل میں اچھے نہیں ہیں لیکن وہ کافی غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی دولت بڑھی جا رہی ہے. سب کچھ ان کے گھر میں بالکل سارٹیڈ ہے. ہوتا کیا ہے کہ خداوند عالم ہمیں دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، 2 طرح سے آزماتا ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے عطا کر دیا ہے اور پھر انہیں آزما رہا ہے کہ دیکھوں کہ یہ کیسے اس دولت کا استعمال کر رہا ہے، دیکھوں کیسے وہ غریبوں کی ہیلپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیا وہ صرف اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، کیا اس کے اندر غرور آ گیا. ٹھیک ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت مومن لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ان سے اللہ نے لے کر آزمایا، ان سے نعمتوں کو چھین لیا، ان سے ساری رحمتوں کو چھین لیا. صرف جینے اور کھانے کے لائق ان کی زندگی میں چیزیں ہیں. تو وہاں پہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو مومن بنتا ہے، جو سجدے میں مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رو کے مجھ سے کلام کرتا ہے، دیکھوں کب تک یہ مجھ سے کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ دولت کی خواہش میں کر رہا ہے یا پھر واقعاً یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. لہٰذا دعا کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ یہ ایک لقلقہ زبانی نہیں ہے. دعا ایک کیفیت کا نام ہے. دعا ایک فیلنگ کا نام، ایک ایموشن کا نام ہے جو ہم اپنے خدا سے جوڑتے ہیں. ایک آخری بات کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک کی حاجات کی لسٹ کو بنائیں اور دیکھیں کہ کون کون سی 3 کالم بنائیں. ایک کالم میں ان دعاؤں کو لکھیں جو آپ نے کبھی مانگی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. دوسرے کالم میں آپ ان حاجات، ان رحمتوں، ان نعمتوں کا ذکر کریں جو ابھی آپ کے پاس ہیں، موجود ہیں. اور تیسرے کالم میں آپ ان حاجات کا تذکرہ کریں جس میں آپ ابھی جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان دعاؤں کی کاؤنٹنگ ہو، ان دعاؤں کی لسٹ ہو، ہے نا. آپ پائیں گے، یقین کریں آپ پائیں گے کہ آپ کی جو وہ حاجات ہیں جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگی تھی آج آپ کے پاس موجود ہیں، اس کی لسٹ زیادہ ہوگی، اس کی لسٹ زیادہ لمبی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے نا امید نہ ہو. اکثر ہمارے پاس چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہم اس کا ذکر تک نہیں کرتے. مثال کے طور پر بچپن سے کسی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میرے گھر میں فریج ہوتی، وہ فریج آ جاتی ہے، ہم اسے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ دعا میری قبول کر دی. لہٰذا دعا کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اگر کوئی دعا خداوند عالم قبول نہیں کر رہا ہے تو نا امید نہ ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر اگلی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. فی الحال آپ کی دعاؤں کی طالب ثناء زہرا عابدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.